جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا جو منقبت آج ہم نے آپ کے لیے پیش کی وہ بھی پسند آئی ہوگی، اور آپ کو مبارکباد دیتی جاؤں آج حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی، جو کہ ایک بہت ہی باسعادت دن ہے، اور آج ہم ان کی شخصیت پر بھی بات کریں گے اور ہمارے جو روشنی کے در ہیں وہ مزید ہمارے لیے کھلیں گے۔ فی الحال ہم سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، ہدایت کی بات۔ تھینک یو ناظرین، یہاں پر بات ٹائم ہوا جاتا ہے ہدایت کی بات کا، جیسے کہ سسٹر نے عرض کیا، تو اس کے اندر ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ اقوال معصومین۔ تو شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب میں جمعے کے دن 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو قیامت کے دن ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ رجب سے جو برکتیں اور رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے وہ رمضان پہ جا کے اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ بدنصیبی شخص ہے کوئی جو کہ ان 3 ماہ کے اندر رجب، شعبان اور رمضان میں جو ہے وہ اپنے گناہوں کو مٹا نہ لے اور پروردگار کا قرب حاصل نہ کرے۔ ایک اور قول کو شامل کریں گے، امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 روزے رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور قول کو شامل کریں گے، امام محمد تقی الجواد، جن کا کہ آج روز ولادت بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خبردار، شریر لوگوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ ان کی مثال تلوار جیسی ہے جو ظاہر میں خوبصورت تو ہوتی ہے مگر اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے۔ ایک اور قول کو شامل کر کے میں اپنے سیگمنٹ کا اختتام کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص پھول کو سونگھے اور آنکھوں سے لگائے اور درود شریف پڑھے، ابھی وہ پھول زمین پر نہ رکھے گا کہ پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو تھے ناظرین آج کے اقوال معصومین جو کہ ہدایت کی بات میں ہم نے پیش کیے، اور حسب سابق امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ یہ فرمودات عائمہ ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اس کے اوپر عمل کرے اور اس کی زندگی میں بہتری اور جو ہے فرحت جو ہے وہ محسوس نہ کرے۔ تو ہم امید کریں گے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس معاشرے کے اندر ایک اچھے اور کامل انسان کی صورت میں نظر آئیں گے۔ چلیں گے سسٹر سحر کی طرف۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کیا پکائیں یا آج کا پکوان۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ آج چونکہ مبارک دن ہے، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو منا رہے ہیں۔ تو ایک میٹھے کی جو آپ کو ڈش ہے، ایک میٹھے کا پکوان جو ہے وہ میں آپ کو آج بتاتی چلوں، کیونکہ ہم چکن، لیم، سبزیاں، دالیں، ان سب کے بارے میں تو کافی بات چیت کر چکے ہیں، کافی طریقے جو ہیں وہ ہمیں ریسیپیز جو ہیں وہ ہم شیئر کر چکے ہوئے ہیں۔ آج اس لیے میں نے سوچا کہ آج ایک ڈیزرٹ جو ہے، سویٹ ڈش کی باری ہونی چاہیے، تاکہ اس مبارک دن کے حوالے سے، اور رجب کا پورا مہینہ ہی بہت مبارک ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ آپ کو آج میں سویٹ ڈش کا ایک بتاؤں گی، بہت ہی آسان، بہت جلدی بن جانے والی، اور بچے اور بڑے سب میں جو ہے وہ یکساں مقبول ہے یہ سویٹ ڈش۔ آپ اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں کھانے کے بعد، مطلب کوئی لمبی چوڑی جو ہے اس کے لیے آپ کو پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی سویٹ ڈش ہے انڈوں کی مٹھائی۔ انڈوں کی مٹھائی کیسے بنائی جاتی ہے، اور انڈوں کی مٹھائی جو ہے وہ نہ صرف آپ کھانے کے بعد ایز اے سویٹ ڈش پیش کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کو چائے کے ساتھ مہمانوں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس درکار ہوں گے ان میں انڈے چاہیے، ظاہر ہے ہمیں سب سے پہلے انڈے ہمیں چاہیے 3 عدد، اور خشک دودھ جو کہ عام بازار سے مل جاتا ہے، خشک دودھ جو ہے وہ 1 کپ جو ہے وہ پورا بھر کر رکھ لیجیے آپ، اور چینی کا آدھا کپ رکھ لیں۔ آئل جتنا بھی آپ نے ڈالنا ہے اس حساب سے، مطلب آئل یا گھی یا بٹر جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس حساب سے آدھا کپ جو ہے آپ وہ لے لیجیے۔ سبز الائچی کے جو ہیں وہ چند عدد دانے لے لیں۔ آپ کو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، انگریڈینٹس بہت آسان ہیں اس کے۔ انڈے آپ نے لینے ہیں 3 عدد، خشک دودھ آپ کو چاہیے ہوگا 1 کپ چاہیے ہے، اور چینی آدھا کپ آپ کو چاہیے۔ گھی آپ کے پاس، آئل یا بٹر جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے آدھا کپ۔ سبز الائچی کے آپ کو چند دانے چاہیے جو ہے سویٹ ڈش میں اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو پیدا کرنے کے لیے۔
اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے کہ انڈوں کی مٹھائی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ انڈے جو ہیں وہ خوب اچھی طرح سے پھینٹ لیجئے. ایگ بیٹر سے پھینٹ لیں یا جو وسک سے آپ اس کو پھینٹیں گے تو زیادہ اچھی طریقے سے وہ جو ہے آپس میں ان کی یکجا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد وہ سائڈ پر رکھ دیجیے آپ, اور گھی ڈالیے. جو آپ نے آدھا کپ آئل, گھی یا بٹر لیا ہے اس کو ایک پین میں ڈالیں, اور اس کے اندر وہ جو الائچی کے دانے آپ کو میں نے بتایا کہ چند عدد الائچی کے دانے آپ کے پاس ہونے چاہیے, تو وہ الائچی کے دانے جو ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں اور گرم کریں, اور آئل کو گرم کریں. الائچی کے دانوں کو اس میں تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر کے اس کو چولہے سے اتار لیجئے اور سائڈ پر رکھ دیں. اب اس میں ذرا تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر لیجئے. آئل اور جو الائچی کے دانے ہیں ان کو تھوڑا ٹھنڈا کر لینے کے بعد اب اس میں خشک دودھ ڈالیں. انڈے اور چینی ڈال کر جو ہے چمچے سے اچھی طرح آپ اس کو ہلائیں. خشک دودھ ہم نے لیا تھا, یا آپ کو بتاتی چلوں دوبارہ کہ 1 کپ ہم نے خشک دودھ لیا تھا. 3 انڈے اور چینی کا آدھا کپ جو ہے وہ اس میں شامل کریں, اس آئل میں جس میں ہم نے الائچی کو فرائی کیا ہے, اور اس کو چمچ سے اچھی طرح ہلائیں اور ہلکی آنچ پر دوبارہ اس پین کو اٹھا کر آپ رکھ دیں. ٹھنڈا کرنے کے بعد آئل ہم نے اب یہ یاد رکھیے گا چیزیں ڈالی ہیں. ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے, ہم نے اس میں خشک دودھ جو 1 کپ تھا اور انڈے ڈالے اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا. میک شیور کہ آپ اس کو برابر ہلاتی رہیں, ورنہ اس کے اندر وہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو گلٹیاں سی ہوتی ہیں وہ پڑ جانے کا امکان ہوتا ہے, جو کہ جب منہ میں آتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت برا لگتا ہے. ساری ڈیزرٹ کا جو ہے وہ ستیہ ناش کہیے کہ ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گی کہ یہ جو انڈوں اور چینی کا امیزہ ہے جو آپ نے آئل میں ڈالا ہے یہ خشک ہونے لگا ہے, اور جب اس کا رنگ براؤن ہو جائے, ظاہر انڈے جو ہیں وہ پک جائیں گے اس کے اندر, اور وہ خشک ہو گیا, اس کا جو پانی ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے, تو آپ اس کو اتار لیں. جب اس کا رنگ براؤن ہو جائے اور آئل جو ہے وہ اوپر سے چھوڑنے لگے تو آپ اس کو اتار دیں, اور اتار کر کسی پلیٹ میں جو ہے وہ ایسے برتن میں جو تھوڑا ڈیپ ہو, ظاہر ہے تھوڑی سی ہلکی سی اس میں ڈیپتھ ہو, ایسی پلیٹ میں یا ایسے بول میں ڈال کر اس کو رکھ دیں اور اس کو جمنے کے لیے چھوڑ دیں. یہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی کی دیر بعد, کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد یہ مکمل طور پر جم چکا ہوا ہے. اس کو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ٹھنڈا جب ہو جائے گا تو آپ اس کی ٹکڑیاں کاٹ سکتے ہیں, بالکل جیسے مٹھائی کی شکل, برفی کی شکل کی ہوتی ہیں, اس طرح اس کو مٹھائی کی شکل دے سکتی ہیں. چاندی کے ورک جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے, تھوڑے مشکل سے ملتے ہیں یہاں پر لیکن مل جاتے ہیں, تو آپ وہ چاندی کے ورک جو ہیں وہ اس کے اوپر لگا کر سجا دیں. بہت ٹریڈیشنل سی, بہت روایتی اور بہت خوبصورت انڈوں کی مٹھائی جو کہ بہت کھانے میں بھی لذیذ ہوگی, اس کو بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں. آپ وہ پیش کر سکتی ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ اس کو کھانے سویٹ ڈش کے طور پر کھانے کے بعد بھی پیش کر سکتی ہیں, اور اگر چائے کا ٹائم ہے اور مہمان چائے کے موقع پر موجود ہیں تو آپ اپنی چائے کے ساتھ اس خوبصورت سی ڈش کو سامنے رکھیں. یہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ کھانے میں بھی بہت لذیذ ہے. تو ناظرین, آج تو آپ کو میں نے بتایا کہ انڈوں کی مٹھائی کیسے بناتے ہیں, اور خاص طور پہ آج کے دن کے لیے جو کہ بہت ہی بابرکت دن ہے, ولادت کا دن ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی, اس کی مناسبت سے بھی آپ یہ مٹھائی بنا سکتی ہیں, اور جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان کو اس مٹھائی کو جو ہے وہ چکھا سکتی ہیں اور کھلا سکتی ہیں. اب ہمارا پہلے ہم جائیں گے وقفے کی طرف. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر علی بھائی آپ کے لیے عالمی جائزہ لے کر آتے ہیں, جس میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ آپ کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اور ایسی خبریں بھی بتاتے ہیں جو عام ہمیں حالات میں سننے کو میسر نہیں ہوتی. عالمی جائزے کے بعد ہم آپ کو بات کریں گے آج ہماری یہ خاص جو دن ہے اس کے بارے میں, اس کی فضیلت کے بارے میں, اس کی برکات کے بارے میں, اور آپ اگر ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہیں امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں تو وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں, آپ کے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, اور ان کی شخصیت کو میں کیسے ہم خود کو ڈھال سکتے ہیں اس بارے میں بھی ہم آج بات کریں گے. اور فی الحال جائیں گے ہم ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.